السلام علیکم. تو تقریباً 40 سال سے پہلے 40 سال ہو گئے بڑے جو ہمارے تھے وہ یہاں پہ 4 محرم کو ہمارا لنگر ہوتا ہے، نیاز ہوتا ہے، جس میں منکروز کی سبیل ہوتی ہے، رول وغیرہ ہوتے ہیں، کبھی جو ہے وہ چائے وغیرہ بھی 9 بجے جی ہر روز 9 بجے. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل ڈیلی وائس وتھ محبوب. دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. دوستو بھوکے کو کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے. جی ہاں، آج ہم کھڑے ہیں گردوار بھدشاہ میں. گردوار کی معنی جہاں پر گرو بیٹھتا ہو. گرو نانک کا گردوار جو کہ بھدشاہ میں 2 دن میں 2 مرتبہ جن کو بھوکوں کو کھانا ملتا ہے. چلے جی اندر چلتے ہیں، ان لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، ان کے لنگر کا سلسلہ کیسے چلتا ہے آپ وہ بھی دیکھیں اور ان سے پوچھیں. پرکاش بھائی، یہ جو گردوارہ کا جو بلڈنگ ہے وہ کب تعمیر ہوئی تھی؟ کتنا ٹائم ہو گیا تھا اس کو تعمیر ہوتے ہوئے؟ کچھ ان کے بارے میں ہمیں بتائیں. تعمیر میں تقریباً 4 سال لگے تھے، کیونکہ یہ جو بلڈنگ بنائی گئی ہے اس میں پوری سندھ سے جو بھی ہندو کمیونٹی ہے ان سے چندہ کیا گیا تھا. صحیح. تو ان کے جو جیسے جیسے چندہ ملتا گیا تھا پھر یہ بلڈنگ جو تعمیر ہوئی ہے. باقی یہ بلڈنگ بن کے تیار جب اس کا افتتاح ہوا ہے وہ 4 سپٹمبر 2015 میں ہوا ہے. 2015 میں. جی. اچھا، ابھی بھی وہ جو ڈونر ہیں آپ کے ابھی بھی آپ سے کانٹیکٹ میں ہیں، آپ سے تعاون کرتے ہیں، آپ کو فنڈنگ دیتے ہیں، یا صرف تعمیرات تک وہ ان لوگوں نے آپ سے تعاون کیا؟ نہیں، بالکل تعمیرات کے وقت بھی انہوں نے کیا تعاون. ابھی جو لنگر چلتا ہے یہاں پہ نا، تو لنگر کے لیے وہ سیوا کرتے ہیں، دال چاول وغیرہ وہ بیچتے ہیں، یا کوئی آئل وغیرہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ دیتے ہیں لنگر چلانے کے لیے یہاں پہ. باقی جو گردوارے کا بل وغیرہ ہوتا ہے یا دوسرا جو سسٹم ہے یا کوئی ملازم رکھا ہے اس کی جو تنخواہ وغیرہ ہے تو وہ لوگ یہاں پہ جو آتے ہیں تو گرو کی گولک ہمارے پاس ہوتی ہے، اس میں وہ ڈال کے جاتے ہیں، پھر ان سے نکال کے پھر یہ بل وغیرہ کا سسٹم ہو جاتا ہے. اچھا، جو نگر کا سلسلہ ہوتا ہے وہ ابھی اسی گردوار میں ہی پکتا ہے یا کہیں باہر جاتا ہے، باہر جا کے اپنے آرڈر دیے یا خود بناتے ہیں آپ؟ نہیں، لنگر یہاں پہ گردوارے میں بنتا ہے سارا. جتنا بھی لنگر بنایا جاتا ہے سنگت کو کھلایا جاتا ہے. اور اس گردوارے میں نہیں، پاکستان یا پوری دنیا میں جتنے بھی گردوارے ہیں گردواروں میں ہی لنگر بنتا ہے اور گردوارے میں جو چلتا ہے. اور ابھی یہ جو کرونا کا سسٹم ہوا تھا اس میں بھی گردوارے سے لنگر بن کے پھر باہر لے کے آتے تھے ہر گردوارے میں. یہاں پہ تقریباً 200-300 لوگوں کا لنگر بن جاتا ہے. اچھا، 200-300 ڈیلی بندے یہاں پر نگر کرتے ہیں؟ جی بالکل، کیونکہ ایک مولا بھی ہے یہاں پہ، کسی کی منع تو نہیں ہے کہ مسلمان نہ آئے یا ہندو نہ آئے یا سکھ نہ آئے یا کوئی مسیحی برادری سے نہ آئے، ہر کسی کو یہاں پہ لنگر کی اجازت دی جاتی ہے. پھر جو بھیک مانگنے والے غریب بچے ہوتے ہیں وہ بھی آ کے لنگر یہاں سے لے کے جاتے ہیں، مولے والے بھی لے کے جاتے ہیں، اور جو یہاں پہ لوگ آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے ان کے لیے بھی لنگر یہاں پہ بنتا ہے. کہنے کا مطلب ہے یہاں پر کوئی بھی نگر کر سکتا ہے، مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، جو بھی اگر بھوکا کوئی مسافر آتا ہے تو آپ ان کو نگر کھلاتے ہیں؟ ہاں جی بالکل، یہاں پہ وہ مذہب کا کوئی قاصد نہیں کہ بھائی کوئی مسلمان آ جائے اس کو نہیں کھلانا ہے یا کوئی مسیحی آ جائے اس کو نہیں کھلانا ہے. یہاں پہ گرو نانک صاحب نے بولا ہے کہ اتنے ذات نہ پوچھو، مطلب کہ کسی کی کاسٹ نہیں پوچھنی ہے کہ آپ کس مذہب سے آئے ہو، آ کے جو ہے یہاں پہ کیوں بیٹھے ہو، وہ یہاں پہ سسٹم نہیں ہے.
وہ جا کے زیارت بھی کر سکتا ہے، گرو گرنتھ صاحب مہاراج کی زیارت بھی کر سکتا ہے، اور یہاں پہ لنگر بھی کر سکتا ہے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ بھائی ہم کسی کو منع کریں، کیونکہ گرو نانک صاحب کے ساتھ جو بھائی مردانہ تھا وہ مسلم تھا، وہ اس کے ساتھ ساتھ سفر میں ہوتا تھا. تو ہم بھائی مردانہ کو تو گرو نانک صاحب الگ نہیں کر سکتے نا. تو گرو نانک صاحب نے خود مسلم جو اپنا ساتھی تھا اس کو بھائی مان کے اپنے ساتھ اس کو گھومتے پھرتے سیر کرتے تھے. جتنا بھی اس نے کلام پھیلایا گرو نانک صاحب نے، تو بھائی مردانہ بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا. اسی حساب سے ہم کسی کو منع نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ مسلمان کوئی نہ آئے یا کوئی دوسری کاسٹ کا بندہ نہ آئے. اور گرو نانک صاحب نے کسی نے فرق سمجھا ہی نہیں ہے. وہ بولتے ہیں اللہ کے سب بندے ایک ہی ہیں بس. بالکل. اچھا یہ جو آپ لنگر کھلاتے ہیں اس طرف جو آپ کا حال بنا ہوا ہے اس طرف لنگر کھلاتے ہیں، اور آپ کا جو بورچی خانہ جہاں پر لنگر بنتا ہے وہ بھی تھوڑا ہمیں دکھائیں، تھوڑا مسافر کا جو آپ لنگر کھلاتے ہیں. جی بالکل، یہ بورچی خانہ یہاں پہ بنا ہوا ہے. یہاں پہ جہاں بھی لنگر بنتا ہے یہاں بھی لنگر بنتا ہے. اگر تھوڑے مقدار میں لوگ ہوتے ہیں تو تھوڑے جو 10 کلو 15 کلو والی جو دیگ ہے وہ بناتے ہیں. زیادہ لوگ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ سارا کچن میں رکھا ہوا ہے سامان، ہمارے پاس دیگیں وغیرہ رکھی ہوئی ہے. لگائے وہ بڑے دیگلے بھی وہ چڑھاتے ہیں، دیگیں وہ چڑھا کے پھر لوگوں کو لنگر کراتے ہیں. سبھی یہ جو ہے روزانہ جو دال پکاتے ہیں، مونگ کی دال ہوتی ہے اس کو پکاتے ہیں، اور جو ہے چاول ہوتے ہیں یہ تھوڑے تھوڑے دیگ میں سے نکال کے اس میں چلاتے ہیں. ابھی رمضان شریف میں انہوں نے گیس کی لوڈ شیڈنگ کی ہوئی ہے، تو صبح 10 بجے بنا دیتے ہیں. ویسے 12 بجے کے بعد بنتا تھا، تو رمضان کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہے تو 3 بجے یا 4:30 بجے گیس آتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر بعد میں بنانا پڑا دوسرا. صبح کے ٹائم پہ جتنا بن سکتا ہے وہ بنا لیتے ہیں. ابھی ننگرہار قابض کر کے ابھی آ رہے ہیں اوپر، جہاں پہ شاید گرو صاحب مہاراج کا پرکاش ہے، حضور صاحب وہاں پہ چلتے ہیں. آئے سر. تو یہاں پہ گرو گرنتھ صاحب مہاراج کا پرکاش ہے، جو بانی ہے گرو صاحبان کی 10 گروؤں کی بانی ہے. اس میں کبیر بھگت کی بانی بھی ہے، اور بابا فرید شکر گنج ان کا کلام بھی گرو گرنتھ صاحب میں موجود ہے، جو یہاں صبح شام گایا جاتا ہے. صبح جیسے ہی صاحب کا پرکاش ہوتا ہے تو لوگ ہمارے جو کیرتنی بچے ہیں وہ یہاں پہ بیٹھ کے کیرتن کرتے ہیں، اور جو گرو گرنتھ صاحب کی جو بانی ہے جو کلام ہے اس کو پڑھتے ہیں. اور شام کے ٹائم بھی 7 بجے رہراس صاحب یہاں پہ ہوتے ہیں، اور جو بھی اپنے جو بچے ہیں یہاں پہ آتے ہیں قربانی پڑھ کے پھر اپنے گھروں کو جاتے ہیں. اچھا یہ سمبل بنا ہوا ہے تربت کا سائیں کی. جی اچھا. نہیں، یہ ہے اصل میں پہلے جیسے جو پراتن دور میں یہاں پہ ہوتا تھا، مہاراجا بیٹھتے تھے نا، تو ان کے لیے چندوا صاحب لگا ہوتا تھا، پالکی بنی ہوتی تھی، ان کی تختگاہ بنی ہوتی تھی، وہاں پہ آ کے بیٹھتے تھے پھر درشن دیتے تھے سنتوں کو. ایسے ہی گرو گرنتھ صاحب جو ہمارا جو پاک کلام ہے، جو ہماری پاک یہ گرو گرنتھ صاحب مہاراج ہے، جیسے آپ کا قرآن شریف ہے، تو ان کو یہاں پہ پرکاش کیا جاتا ہے. صبح کے ٹائم پہ گدی پہ براجمان ہوتے ہیں، پھر جو ہے لوگ آ کے یہاں پہ سجدہ بھی کرتے ہیں ان کو، ان کے کلام کو، جو رب کا کلام الہی کلام ہے، کیونکہ یہ گرو نانک صاحب سے کلام نازل ہوا تھا. جو بھکت ہیں ان کے جو بھی کلام نازل ہوا تھا وہ گرو گرنتھ صاحب میں موجود ہے. تو اس کا کانسیپٹ ہم اسے دیتے ہیں کہ جس سے ہم 10 گرو صاحبان کو جیسے ہم مانتے تھے نا، تو 11 گرو صاحب ہمارے گرو گرنتھ صاحب ہیں، اسی طرح اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں. جیسے وہ آ کے بیٹھتے تھے، کیونکہ گرو گوبند سنگھ مہاراج نے لاسٹ میں فرمایا تھا کہ جس کے بھی ہم گرو ہیں ان کا بھی گرو گرنتھ صاحب ہے. تو اسی حوالے سے میں اس کو یہی جو ہے ہم دیتے ہیں جو رسپیکٹ، کہ صبح کے پرکاش کرتے ہیں، پالکی صاحب ہوتی ہے،
चंवर साहब होता है, चंवर साहब करते हैं। इस तरफ लेडीज़ बैठ के बंदगी करती है, इस तरफ जेंट्स होते हैं। और ये फ़र्क नहीं है कि भाई लेडीज़ आए और जेंट्स आए, जैसे मस्जिद में तो जेंट्स जा सकते हैं, लेडीज़ नहीं जा सकती ना, यहाँ पे बराबर दोनों के लिए कानून है। वो भी गुरु साहब को पढ़ सकते हैं, कलाम गा सकते हैं, जेंट्स भी गा सकते हैं, कोई मना नहीं है इसमें। मतलब एक ही वक्त में लेडीज़ भी होती है, जेंट्स भी होता है। जी बिल्कुल। हाँ, इस साइड लेडीज़ होती है और उस साइड जेंट्स बैठते हैं। वो बैठ के फिर जो कलाम है गुरु ग्रंथ साहब महाराज का वो पढ़ते हैं। अभी हम आ रहे हैं सुखासन स्थान पे, जहाँ पे साहिब वगैरह रात को 9 बजे हम सुखासन करते हैं। उनका बेड वगैरह वहाँ पे होता है। फिर सुबह अमृत वेले प्रकाश होता है यहाँ पे। हर रोज 9 बजे? जी जी, हर रोज 9 बजे। जी सर, ये जो रखी है श्री साहब, इसको हम श्री साहब कहते हैं। श्री साहब जी। और ये साहिबों के जो हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज थे, उनके साथ ये होती थी मिसल शक्ति के, ये परमात्मा की तरफ से जो शक्ति मिली होती है तो उनके साथ साथ होती थी। जो हर गुरु सिख के पास अभी कृपान भी होती है, लगी होती, तो गुरु साहिबान के आगे भी ये श्री साहब पड़ी हुई थी। और जैसे मौला अली के साथ तलवार थी, तो इसी हिसाब से ही उसको वो जो दौर था सतयुग का, उसमें तो आम जो ये अभी हथियार हैं वो तो नहीं थे, यही होते थे शक्ति के हिसाब से। तो ये परमात्मा रब की तरफ से जो इनको मिली हुई थी शक्ति तलवार की, उसी की निस्बत यहाँ पे रखते हैं। उसकी पहली जो गुरबानी है वो नित्यनेम है, जो बच्चे यहाँ पे करते हैं। नित्यनेम की पहला जो कलाम है इनका जपजी साहब का, वो गुरु ग्रंथ महाराज साहब की पहली शुरुआत में जपजी साहब का कलाम आता है, जिसमें लिखा होता है कि जपजी साहब एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर काल मूरत अजूनी साहब गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। इसका मतलब ये है कि एक ओंकार परमात्मा रब एक है, उसकी कोई शक्ल नहीं है, कोई सूरत नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, वो एक शक्ति है, ताकत है परमात्मा ने, जिसने सारी कायनात को पैदा किया है। उसका नाम गुरु नानक साहब ने एक ओंकार से लिया है। अच्छा। जिसमें ना कोई मूरत है ना सूरत है। जैसे आप अल्लाह बोलते हैं, हम एक ओंकार वाहिगुरु बोलते हैं उसको। सतनाम, उसका नाम सच्चा है। सत्य माना सच्चा, नाम कि उसका नाम परवरदिगार का सच्चा है। कर्ता पुरख, जितनी भी दुनिया बनाई है रब ने, उसको कर्ता पुरख बोलते हैं। उसने ही किया है, ये पसारा उसने ही पैदा किया है। निर्भव, किसी से वो डरता नहीं है। निर्वैर, किसी का उसके साथ वैर नहीं है, किसी से उसकी दुश्मनी नहीं है। अकाल मूरत, अकाल मूरत की माना है कि कोई उसकी सूरत मूरत या तस्वीर नहीं है। वो एक शक्ति है, ताकत है, रब कायनात जो माना, जिसे हम उसमें से निकले हैं, करने हैं, या रूह जो हमारी निकली हुई है रब से निकली हुई है। जो पाक पवित्र रूह होती है, हमारा ये मानना है कि वो उसमें जाके शामिल होती है। जो पाक पवित्र रूह नहीं होती है, जो गुनाहगार बंदा होता है, वो फिर भटकता रहता है, यहाँ उसको आप समझो कि दोजख में डाला जाता है। ऐसे अकाल मूरत है वो एक, जो जिसे हम अल्लाह बोलते हैं। अजूनी साहिबन, वो जून में नहीं आता है, मरता जमता नहीं है। जैसे हम आम लोग जैसे पैदा हुए किसी के माँ के पेट से, ऐसे वो जो रब है
وہ اجونی صاحب وہ کسی بھی جون میں نہیں ہے، وہ مرتا بھی نہیں ہے اور پیدا بھی نہیں ہوتا ہے، وہ ایک شکتی ہے، ہاں بس موجود ہے۔ گرو پرساد، گرو کے پرساد سے جو ہم نے کلام دیا ہے گرو صاحبان نے، گرو کے پرساد سے ہم اس کو جپتے ہیں کہ آد سچ ابھی بھی سچ ہے، جگوں سے جتنے یگ چلتے آ رہے ہیں وہ ہمیشہ سچ رہے ہیں، ہے بھی سچ نانک ہوسی بھی سچ، وہ سدا ہی سچ رہے گا، وہ شکتی وہ طاقت ہمیشہ رہے گی۔ ایسے یہ پورے کلام کی میننگ ہوتی ہے گرو گرنتھ صاحب مہاراج میں، پر شارٹ میں یہ جو پہلا جو مول منتر ہے وہ اس کو وہ بتایا ہم نے۔ یہ کڑا پرشاد ہم بناتے ہیں، جو سب یہاں سے ونڈ جو لے کے جاتے ہیں لوگ، جو بھی متھا ٹیکنے آتا ہے ان کو پھر یہ کڑا پرشاد رب کی حضور میں ملتا ہے، جو نیاز سب کہتے ہیں، ہم کڑا پرشاد کہتے ہیں۔ اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اس میں جو ہے چینی اور آٹا اور گھی اور پانی، سچا گھی ہوتا ہے اس میں، اور آٹا چینی پانی، 4 چیزوں سے یہ بنتا ہے کڑا پرشاد۔ فرقت بھائی، جیسے کہ آپ نے پہلے بتایا یہاں پہ کوئی مذہب کی کوئی فکر وائز کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پر انسانیت کا میسج ہے، جو بھی بندہ مسافر آتا ہے ان کو آپ کھانا کھلاتے ہیں، تو آپ نہیں ہوتے تو جو پیچھے جو بیٹھے ہیں وہ بھی ان لوگوں کو تنگ وغیرہ تو نہیں کرتے، بس ان جیسے وہ آ جاتے ہیں ان کو کھلا دیتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، گرودوارے میں کوئی کسی کو منع کر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ گرو نانک صاحب جو ہے نا وہ مذہبوں میں بٹے ہوئے نہیں ہیں، انہوں نے انسانیت کی بات کی ہے، تو جس کے پاس انسانیت ہے وہ تو منع نہیں کرے گا، اگر انسانیت ہٹ کے تو فرقے اگر ہیں تو وہ الگ الگ اپنے حساب سے، جیسے گرو نانک صاحب نے، تو ہم ایک قصہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ گرو نانک صاحب کے پاس اپنا ایک مرید گیا اور اس نے اس کو گرو نانک صاحب کو بولا کہ بھائی ہم حسین کا غم منا سکتے ہیں یا نہیں منا سکتے، تو مرید کو بولا اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ اپنی بہن سے شادی کریں تو آپ کیا کریں گے، تو اس نے بولا میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنی بہن سے شادی کروں، تو گرو نانک صاحب نے بولا کہ ضمیر والوں کا حسین ہے، جس کا ضمیر زندہ ہے اس کا ہی حسین ہے، اور جس کا ضمیر زندہ ہے وہی انسان ہے، جس کا ضمیر نہیں ہے وہ تو انسان ذات کو دیکھو آج کل قتل ہو رہے ہیں، بچانے کے لیے گرو نانک صاحب نے جو میسج یہ دیا ہے، اور ہمارا تو تقریباً 40 سال سے پہلے 40 سال ہو گئے، بڑے جو ہمارے تھے وہ یہاں پہ 4 محرم کو ہمارا لنگر ہوتا ہے، نیاز ہوتا ہے، جس میں منکروز کی سبیل ہوتی ہے، رول وغیرہ ہوتے ہیں، کبھی جو ہے چائے وغیرہ بھی وہاں پہ وہ چلتی ہے، ہر 4 محرم کو ہمارے پاس قافلہ آتا ہے یہاں پہ، اور 4 محرم کے دن ہمارا نیاز ہوتا ہے شیخ مولا گلی میں۔ بھائی یہ جو اپنے گیٹ اپ مل ہے، چاقو وغیرہ جو آپ لگاتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے کیا، اس کی ہسٹری ہے، تھوڑا ہمیں بتائیں۔ جی بالکل، یہ گرو گوبند سنگھ مہاراج نے جو سکھ سردار جو سجائے تھے، تو پہلے تو عام جو لوگ تھے وہ 4 ورن میں بٹے ہوئے تھے نا، تو اس میں جو برہمن تھا وہ اپنے آپ کو الگ سمجھتا تھا، اور جو شودر تھا وہ اس کی کاسٹ الگ ہے، اور کھتری تھا اس کی کاسٹ الگ ہے، ویش کی کاسٹ الگ ہے، تو گرو نانک صاحب نے یہ 4 ورن ختم کر کے ایک ہی ورن بنایا، تو اس کے حساب سے جب یہ سکھ جو ہے گرو گوبند سنگھ مہاراج نے جب خالصہ پنتھ بنایا تو اس ٹائم پہ سکھوں کو خاص کر کے کرپان دی تھی گرو گوبند سنگھ مہاراج نے، اس وجہ سے کہ اس کو ہم چاقو وغیرہ نہیں بولتے، اس کو ہم بولتے ہیں کرپان، کرپا کرنے والا، تو جب کوئی کسی بچی کو کوئی تنگ کرتا ہے یا کوئی ظلم ہوتا ہے تو ہر گرسکھ کا یہ فرض ہے کہ وہاں پہ یہ کرپان نکال کے اس ظلم کو ختم کرے، جو ظالم ہے اس کے اوپر یہ کرپان چلانی ہے اور مظلوم کو بچانا ہے، اسی وجہ سے گرو صاحبہ نے یہ کرپان دی تھی۔ یہ حفاظت کے لیے دوسروں کی اپنی حفاظت کے لیے نہیں، دوسروں کی حفاظت کے لیے جو ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں ان کے خلاف گرو صاحبہ نے یہ کرپان بیٹ کی تھی کہ بھائی یہ ہر گرسکھ کو رکھنی ہے، کہیں پہ بھی آپ ظلم دیکھیں تو آپ کو وہاں پہ کرپان نکال کے اس کو آپ کو ڈیفینس کرنا ہے اس کو۔ چلے جی، شکریہ، مہربانی۔
دوستو جیسے کہ آپ نے گردوار دیکھا اور پرکاش بھائی نے ہم نے پوری ڈیٹیل سے ان کے بارے میں بتایا. امید کرتا ہوں یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. پسند آیا ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. کسی اور جگہ پہ آپ سے ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے اللہ حافظ.